بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 11، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ اللہ تعالی نے ان اللہ یحب التوابین مضارع سے نازل فرمایا، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں موجودہ حالت میں بھی، اور اگر آئندہ بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے گی تو ہم تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے، محبوب بھی بنا لیں گے، اور تمہیں اپنے دائرۂ محبوبیت سے خارج نہیں ہونے دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال اور مستقبل دونوں کے تحفظ کی ضمانت دے رہے ہیں کہ توبہ کی برکت سے حالاً و استقبالاً ہم تم سے پیار کریں گے۔ ہم ایک دفعہ جس سے پیار کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ ہم بے وفاؤں سے پیار ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں مستقبل کا بھی علم ہے کہ کون آئندہ ہم سے بے وفائی کرے گا اور کون با وفا رہے گا۔ ہم پیار اسی کو کرتے ہیں جو ہمیشہ با وفا رہتا ہے، یا اگر کبھی بوجہ بشریت کے اس کی وفاداری میں کوئی کمزوری بھی آئے گی اور اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے گی تو وہ پھر توبہ کر کے با وفا ہو جائے گا۔ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دائرۂ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دائرۂ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا، اور یہ بات دنیا کی ہر محبت کے مشاہدات میں بھی موجود ہے۔ جیسے بچہ ماں کی چھاتی پر پاخانہ پھر دیتا ہے تو کیا ماں اس کو دھو کر پھر پیار نہیں کرتی؟ اور کیا پھر وہ دوبارہ پاخانہ نہیں پھرتا؟ ماں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پھر پھرے گا، مگر وہ اپنی شفقت سے نہیں پھرتی، حالانکہ یقین سے جانتی ہے کہ یہ ہکتا رہے گا، مگر محبت کی وجہ سے عزم رکھتی ہے کہ میں دھوتی رہوں گی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے بھی کم ہے؟ ماؤں کو محبت کرنا تو انہوں نے ہی سکھایا ہے، لہٰذا ہمیں حکم دے دیا، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش مانگتے رہو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، غافر نہیں ہے، غفار ہے، کثیر المغفرتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی، ورنہ معافی کا حکم کیوں دیتے؟ اگر ہم معصوم ہوتے تو استغفروا ربکم نازل نہ ہوتا۔ چونکہ صدور خطا کا معاملہ یقینی تھا، اس لیے استغفار کا حکم نازل ہوا۔ لہذا ماضی کے گناہوں سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ اور عزم مصمم کرو کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہ کروں گا۔ لاکھ بار خطائیں ہو جائیں لیکن جو توبہ کرتا رہتا ہے، یہ علامت ہے کہ بندہ حال میں بھی محبوب ہے اور مستقبل میں بھی اللہ کا محبوب رہے گا۔ جو مستقبل میں بے وفائی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محبوب ہی نہیں بناتے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مرتد ہوئے وہ پہلے ہی سے خدا کے مبغوث تھے، اگرچہ حالت اسلام ظاہر کر رہے تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ وہ مرتد ہو جائیں گے، لہذا وہ اللہ کے دائرۂ محبوبیت میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے خطاؤں سے مایوس نہ ہو، کوشش تو کرو، جان کی بازی لگا دو کہ کوئی خطا نہ ہو، لیکن بربنائے بشریت اگر کبھی پھسل جاؤ تو فوراً توبہ کر کے ان کے دامن رحمت اور دامن محبوبیت میں آ جاؤ، اور اگر شیطان ڈرائے کہ آئندہ پھر یہی خطا کرو گے تو کہہ دو کہ میں پھر توبہ کر لوں گا۔ ان کی چوکھٹ موجود ہے، میرا سر موجود ہے، ان کی چوکھٹ موجود ہے، میرا سر موجود ہے، میری جھولی باقی ہے، ان کا دست کرم باقی ہے، میری جھولی باقی ہے، ان کا دست کرم باقی ہے۔ یہ میرا سر سلامت رہے جو ان کی چوکھٹ پر پڑا رہے، میرا دست سوال سلامت رہے جس سے میری جھولی بھرتی رہے۔ کیا یہ الفاظ اور یہ زبان زمین کی زبان ہے؟ یہ آسمان سے عطا ہوتی ہے۔ میرا ایک شعر ہے، میرے پینے کو دوستو سن لو، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ خطا ہونا تو تعجب کی بات نہیں، خطا ہونا تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے، لیکن خطا کے بعد توبہ نہ کرنا اور خطا پر قائم رہنا یہ بات تعجب اور خسارے کی ہے۔ لہذا فوراً توبہ کرو، اور اگر شیطان ڈرائے کہ تم پھر یہی خطا کرو گے تو اس سے کہہ دو کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میرا توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر آئندہ توبہ ٹوٹ جائے گی تو پھر توبہ کروں گا، پھر رو رو کے ان کو منا لوں گا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے
کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، عزم مسمم ہو کہ آئندہ ہرگز یہ گناہ نہ کروں گا، بوقت توبہ ارادہ شکست توبہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے۔ جس کو یہ علم ہوگا شیطان اس کو مایوس نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔